نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، کہ اے بنو اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم یوماً اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ ان سے قبول کی جائے گی شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ 2 آیات مقدسات، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ یعنی یہ اس وقت کے یہودی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھے، تو اللہ رب العالمین جو نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو دی تھیں ان نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے کہ اے قوم بنی اسرائیل، یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو دی تھی۔ یعنی ان کے آباء و اجداد کو جو نعمتیں خلاق عالم نے عطا فرمائی تھی، تو ان نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے بڑوں کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس کا فائدہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو، جو ان کے والدین کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی تھیں، تو اس وقت کے یہودیوں کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے بہترین امت اگر قوم بنی اسرائیل ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کا کیا بنے گا؟ وہ کس خاتے میں جائے گی، کس طرف جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ابھی چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت ابھی آنی تھی، تو اس وقت جو بہترین امت تھی وہ قوم بنی اسرائیل تھی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کو قرآن مجید کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور خود کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین معجزے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ
وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے بارے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تم ایک بہترین امت ہو۔ تو یہ اعتراض رفع ہو گیا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ سب سے فضیلت والی امت ہے، بے شک اس وقت وہ تھی فضیلتوں والی، اور اللہ رب العالمین کی بڑی لاڈلی وہ قوم تھی، بڑی لاڈلی امت تھی، لیکن جب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو پھر سب سے بہترین امت ہونے کا شرف جس امت کو حاصل ہوتا ہے وہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بندہ سفارش نہ کر پائے گا سوائے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر سفارش جو ہے وہ ہو جائے گی، شفاعت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ ان سے کوئی عدل لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب شفاعت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے وہ گنہگاروں کی اللہ رب العالمین ان کے حق میں سفارش جو ہے وہ نیک بندوں کی قبول فرمائے گا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نوح علیہ السلام جو ہیں وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب اغفر لی ولی والدیہ، کہ رب مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بھی بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سفارش جو ہے، شفاعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ آگے اللہ رب ارشاد فرماتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جمیع مومنین کو بھی بخش دے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں ان قریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا اور وہ مجھ پر مہربان بھی ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ پھر آگے ایک مقام پر مزید اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، وہ میرا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، بے شک اے میرے رب تو ہی بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، کہ میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں رحمت میں داخل فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا کی، ان کی بھی سفارش اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں گا، وہ لا ریب وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تم کو بخش دے گا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کلمات کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے میرے رب اگر تم کو بخش دے تو بڑا عزت والا، بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ایسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش جو ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو، حاضر ہو جاؤ تم میرے محبوب کے در پر، وہاں پر آ کر کیا کرو، اللہ رب العالمین سے تم بخشش طلب کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کریں گے تو کیا ہوگا، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر تم اللہ رب العالمین کو ضرور بھی ضرور توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام کی سفارش، آپ کی شفاعت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ ایسے ہی سورہ محمد میں
اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ بخش دے، یعنی یہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے حق میں جو ہے وہ دعا ہو رہی ہے کہ مومنہ عورتیں اور مومن مرد ان کے یا بھائی تعالیٰ تو گناہ معاف فرما دے۔ ایسے ایک مقام پر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ یا بھائی تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور ان کی بخشش فرما دے۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ نیکوں کی گناہگاروں کے حق میں سفارش جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ اور بھی آیات ہیں، اس طرح احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی امت کے حق میں جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دوں گا، یعنی کہ سجدے میں چلا جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، یعنی میں سجدہ ریز ہی رہوں گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا ارفع رأسک، کہ میرے محبوب اپنا سر انور اٹھا لیجیے، واشفع تشفع، جس کی آپ سفارش کریں گے میں رب تمہاری سفارش کو قبول کروں گا، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتا ہے کہ میں سجدے سے اٹھوں گا، اللہ رب العالمین کی حمد کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم فرمائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤں گا، پھر دوبارہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا، شفاعت کروں گا، 3-4 بار ایسا ہی ہوگا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جن کو قرآن پاک نے روک رکھا ہوگا، یعنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر دائمی دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، صرف وہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، جس نے کلمہ طیبہ خلوص دل سے پڑھا ہوگا، اس کی لاج رکھی ہوگی، سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میں شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ میرا دشمن مجھ سے 1 ماہ کی دوری پر ہو تو وہ ایسے جیسے ابھی ہی میری تلوار کے نیچے ہے، مجھ سے اتنا ڈرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمام عروج زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی تیمم بنا دیا گیا، لہذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے۔ پھر تیسری فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے، جو مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے جائز اور حلال نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی، پہلے ایک نبی ایک خاص اور قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی کہ مجھے تمام کائنات کا جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب اس حدیث پاک میں ایک ذکر ہے شفاعت کا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے، یعنی شفاعت عطا فرمائی ہے جو آپ اپنی امت کے گناہگار لوگوں کے حق میں کریں گے۔ صحیح مسلم میں یہ ایک اور روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا، یعنی کہ جنت میں جو جائیں گے ان کی شفاعت سب سے پہلے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی گئی ہے کہ جو فوراً اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دعا کو روک کر رکھا ہے جو میں کل قیامت کے دن کروں گا کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، یعنی یہ کریم آقا علیہ السلام چاہتے تو اس دنیا میں رہ کر بھی وہ دعا کر سکتے تھے، لیکن کریم آقا علیہ السلام اپنی امت پر اس قدر شفیق اور مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے نرم دل ہیں اپنی امت کے لیے اتنے حریص ہیں
کہ میری امت کا کوئی شخص جو ہے وہ دوزخ میں نہ جائے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نے اس دعا کو روک کر رکھا ہے جو کل میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا، یعنی کہ میں کل قیامت کے دن دعا کروں گا کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے کہ جو کہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور میں وہ دعا کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں کروں گا۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود، صحیح مسلم میں ہی روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ رب انہن اضللنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر ان کو تو بخش دے تو بڑا عزت و بڑی حکمتوں والا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک جو ہیں وہ بلند کیے اور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میری امت، یعنی کہ اپنی امت کے حق میں کریم آقا علیہ السلام پریشان ہوئے، گریہ میں مبتلا ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ جا کر پوچھو میرے محبوب سے، حالانکہ اللہ رب العالمین تو واقف ہے، جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جا کے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ میرے محبوب کیوں رو رہے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ سے دریافت کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا، پھر جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کے عرض کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا جا کر کہو کہ اے میرے محبوب ہم تم کو تمہاری امت کے حق میں راضی کر دیں گے، تمہاری امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کے حق میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے میری امت کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، میری امت جو ہے وہ خوش و خرم رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کے حق میں پریشان نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، آپ بالکل راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں بالکل راضی کر دیں گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیار کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اور کریم آقا علیہ السلام کا پیار اپنی امت کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، کہ میری امت کے جو گنہگار لوگ ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ اپنی امت کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کے حق میں اتنے مہربان ہیں کہ ان کے لیے شفاعت جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے۔ ایسی اور بہت ساری حدیث ہیں، ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں، یہ بھی سنن ترمذی میں ہی روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک قبیلہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک جماعت کی، اور کوئی شخص ایک کی، یعنی کہ ایک شخص کی بھی اللہ رب العالمین سفارش قبول کرے گا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کرنے کہ کوئی ایک گروہ کی کرے گا، کوئی ایک جماعت کی کرے گا، اور کوئی شخص کسی ایک کی شفاعت بھی کرے گا، تو اس طرح ایک کر کے بھی سب کے سب جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے گا یا میں شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوگی جو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یعنی صرف میری جو شفاعت یا سفارش ہے وہ مشرک کے لیے نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق میں اللہ رب العالمین میری شفاعت جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جس شخص کے 2 پیشرو، یعنی کہ 2 فوت شدہ کم سن بچے، یعنی کہ 2 ایسے بچے کہ جو کم عمری میں ہی وصال کر جائیں گے،
تو وہ کم عمری میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت کا باعث بنیں گے، یعنی کہ 2 بچے جن کے کم عمری میں فوت ہو جائیں گے۔ تو ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا کوئی ایک بچہ کم عمری میں وصال کر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ایک بچہ بھی کم سنی میں وصال کر جائے گا تو وہ ایک بچہ بھی اپنے والدین کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ پھر ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخسار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کا کوئی ایک بچہ بھی کم عمری میں فوت نہ ہوا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایک بچہ کم سنی میں کم عمری میں وصال نہ کر گیا تو پھر اس کے لیے میں تو ہوں نا، ان کہ میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کر کسی کی جدائی کی اتنی تکلیف نہیں ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی والدین کے بچے فوت ہو جاتے ہیں کم عمری میں کم سنی میں تو وہ بچے جو ہے اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ تو ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا کوئی ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کا ایک بچہ بھی چلا جاتا ہے تو اس کی بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ شفاعت کر دے گا، اپنے والدین کی بخشش کا باعث بنے گا۔ تو ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں کہ کسی کا کوئی ایک بچہ بھی کم عمر میں وصال نہ کر گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے میں تو ہوں نا، یعنی کہ اس پر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے بچے فوت ہو جائیں، والدین فوت ہو جائیں، عزیز و اقربا میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو ان کو اس کی جدائی کی اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اس کو میری جدائی کی پہنچتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک طرح سے ٹیسٹ بھی ہے ایمان کا، ہمارے ایمان کا اللہ رب العالمین ٹیسٹ بھی لیتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کی، نبی کریم علیہ السلام کی جدائی پر زیادہ غمگین ہوتے ہیں یا اپنے کسی عزیز کی جدائی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔